اللہ اکبر اللہ اکبر العزیز الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ جاری ہے، تو آج ہم ان کی مزید دو دعاؤں کو پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا، مسلمینی، مطیع اور فرما بردار۔ یہ مسلمینی تثنیہ کا صیغہ ہے۔ صیغے کی جو ہے تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ واحد کے اندر ایک آدمی، تثنیہ کے اندر دو آدمی ہوتے ہیں، اور جمع کے اندر تین یا اس سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ سارے اس صیغے کے اندر آتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، تو یہاں پر پھر صیغہ بھی دو کا ہی آیا، تثنیہ کا آیا ہے کہ مسلمینی، وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اطاعت اور مطیع اور فرما بردار بنا دے، لکا، اپنے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتن، ایک جماعت، مسلمتن، جو مطیع اور فرما بردار ہو، لکا، تیری، وَأَرِنَا، اور ہمیں دکھا، مناسکنا، اپنے مناسک، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور توبہ قبول فرما، علینا، ہماری یا ہم پر، انکا، بے شک آپ، انت، آپ، تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، مبعوث فرما، فیہم، ان میں، یعنی مکہ یا میری اولاد کے اندر آگے، رسولاً، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتک، تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ سکھائے ان کو، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس کے بعد ان کو پاک کرے، ان کی جو ہے تزکیہ نفس ان کا کرے، انکا، بے شک آپ، انت العزیز، آپ غالب، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ تو یہ دو آیات مبارکہ تھیں جن کا میں نے اور آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ کے اندر آج میں اور آپ تین چیزیں اور سبق سیکھیں گے، میں بھی اور آپ بھی۔ پہلا میرے اور آپ کے لیے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ سبق ہے کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی عظیم قربانیاں اسلام کے لیے دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کا گھر بھی تعمیر کر دیا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مرکز بھی تعمیر کیا، یا میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں تو ان کے اندر میں نہیں آئی۔ جس طرح آج کل میں اور آپ عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا دین کا کام کر لیتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے، میرے اور آپ کے اندر میں آ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہ نبی ہیں، حالانکہ یہ کر بھی سکتے تھے، کہہ بھی سکتے تھے کہ میرا اتنا کمال کا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی عجز و انکساری کا اظہار کر رہے ہیں مسلسل۔ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر بھی کہ اللہ ہمارے سے یہ عمل قبول فرما لے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کی دعا کا جو ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کے بعد اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، مزید ہم سے اپنے کام کی توفیق، ہم سے جو ہے ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم تیرے دین کا، تیری شریعت کا، تیرے جو ہے تیری معرفت کا کام مزید کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے اندر میں آ جائے اور پھر ہم اس کام سے دھتکار دیے جائیں۔ تو یہ سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بڑی ہی پیاری دعا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے، مزید اپنے نیک کاموں کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلم کسے کہتے ہیں، مسلمان میں اور آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اگر ہم سے سوال کوئی کرتا ہے
کہ مسلمان کس ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو یہ وہی مسلمین جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی واحد جو ہے مسلم ہے، جس کو اردو زبان کے اندر ترجمہ کریں تو مسلمان بنتا ہے۔ تو مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کر لینا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے۔ یعنی جب میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو گویا میں اور آپ یہ باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں گے، کوئی بھی اللہ کا حکم آئے گا تو ہم اسے سر خم تسلیم، اس کو مانیں گے بھی، اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ تو گویا مسلمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈال لیا ہے۔ اب میری اور آپ کی زندگی کا پہلے قدم سے لے کر آخری قدم تک میرے اور آپ کی جو ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں۔ تیسری جو ادھر یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر جو بڑی ہی پیاری دعا ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مناسک دکھا۔ مناسک کون سے ہیں؟ جو حج اور عمرے کے اندر جو ارکان ہیں، جو اعمال جو حاجی کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں ان کا کرنا، ان کو جو ہے عربی لغت کے اندر نسک کی جو ہے یہ واحد ہے اس کی، اور مناسکنا اس کی جو ہے جمع ہے، تو وہ اعمال اس سے مراد ہیں۔ تو علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر غالباً میرے جامعہ سلفیہ کے جو اساتذہ کرام ہیں، شیخ علی بیگ حافظہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح حافظ اعجاز حافظہ اللہ تعالیٰ، ہم نے ان کے زبانی یہ باتیں سنی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جس آدمی کے پاس وسائل نہیں ہیں حج اور عمرے کے لیے، وہ اس آیت مبارکہ کو ورد کرنا شروع کر دے اپنی ہر نماز کے اندر، چاہے وہ نفلی پڑھ رہا ہے یا چاہے فرضی پڑھ رہا ہے، کوشش یہ کریں کہ اپنے آخری تشہد کے اندر یہ دعا کو معمول اپنا بنا لے۔ اور انہوں نے خود یہ مجرب نسخہ ہمیں بتایا ہے، میں ان کا شاگرد ہوں تو بطور استاد انہوں نے ہمیں جو ہے، مجھے شاگرد ہونے کے ناطے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہی اس جو ہے نسخے کو اور اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے یا جو ہے نمازوں کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی سال کے اندر حج یا عمرے کی سعادت جو ہے نصیب فرمائی ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی، ہمارے اندر وسائل کی کمی ہوتی ہے بعض بھائیوں کے اندر، کیا ہے میں ہوں یا اکثر جو ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ ہم آج کل تو بہت ہی جو ہے معاشی لحاظ سے ہر مسلمان بھائی پریشان ہے، مہنگائی کا دور ہے، تو اگر نہیں ہے تو یہ آیت مبارکہ میں اور آپ پڑھ کر، اسی طرح میں ایک لاہور کے اندر قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی مشہور عالم دین ہیں، ان کا بیٹا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے جب سے اس آیت مبارکہ کا ورد اپنی ہر نماز کے جو ہے تشہد کے اندر کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح انہوں نے دوسری آیت بتائی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 جو ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یہ وہ آیت ہے جس کا متن ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازماً اس انسان کو، چاہے اس کے پاس وسائل کی کمی بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا دیتے ہیں اور توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض دوسرے بھی ساتھی ہیں، اور قاری عمران رفیق حافظہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے بھی اس دن جب ہم گئے تھے ادھر اپارا کے اندر، تو آپ کے جو ہے عزیز و اقارب میں سے وہ جو بھائی تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب سے میں نے علماء کرام سے یہ چیز سنی ہے تو میں نے اس کے اوپر عمل کیا، تو آج الحمدللہ میں عمرہ کے لیے جو ہے روانہ ہو رہا ہوں۔ چلے گئے ہیں قاری صاحب؟ پوری فیملی گئی ہے، اور پوری فیملی گئی ہیں، اور انہوں نے بھی کہا کہ جب سے علماء کرام سے میں نے سنا ہے تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اپنی نماز کے اندر پڑھیں، اپنے جو ہے اکثر اوقات کے اندر اس کا ورد کریں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی توفیق عطا کر دی ہے۔ اور اسی طرح دیگر بھی جو ہے قاری صہیب میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کا جو بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں میرے ماموں یحییٰ حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک دیہات سے آدمی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میرے پاس مولوی صاحب وسائل کی کمی ہے، تو میں حج کی بڑی تمنا اور تڑپ رکھتا ہوں، تو اگر مجھے کوئی آپ جو ہے بتائیں چیز تاکہ میں ورد کروں تو مجھے بھی اللہ رب العالمین توفیق دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ماموں نے یہی 2 آیات مبارکہ ان کو بتلائیں،
تو کہتے ہیں 2 مہینے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میں نہیں صرف حج کے لیے جا رہا، میری بیوی بھی جو ہے حج کے لیے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے، کثرت کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ ہے جس کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رسول کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری نسل کے اندر ایک رسول ایسا مبعوث فرما کہ جو ان کے اوپر تیری آیات مبارکہ کی تلاوت بھی کر کے ان کو بتلائے اور پھر ان کو کتاب اور حکمت سے ان کی جو ہے ان کو تعلیم بھی دے اور ساتھ پھر ان کا تزکیہ نفس بھی کرے۔ تو یہاں پہ جو کتاب ہے اس سے مراد یہی کلام پاک ہے، قرآن مجید، اور حکمت سے مراد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور احادیث مبارکہ اس حکمت سے مراد ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں کہ انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل سے اللہ رب العالمین نے مجھے آخری نبی مبعوث فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا پورا نام حارث بن عوف ہے اور یہ اہل مدینہ سے ان کا تعلق تھا اور غزوہ بدر کے اندر یہ شریک ہوئے تھے، اور پہلے انہوں نے مدینہ کے اندر رہائش پذیر تھے اور پھر جب غزوہ بدر انہوں نے کیا اس کے بعد یہ مکہ کے قریب ہی اوس پڑوس کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی اور وہاں پر ہی پھر وفات انہوں نے پائی تھی، اور ان کی وفات تقریباً 57 یا 6 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور 75 اور ایک روایت کے مطابق 85 سال کی انہوں نے عمر پائی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قطع من البہیمۃ، چوپاؤں میں سے جانوروں میں سے جو بھی کاٹ لیا جائے، وہی حیۃ، اس حال کے اندر کہ وہ چوپایا اور جانور زندہ ہے، یعنی ایک زندہ جانور ہے اس سے آپ کوئی گوشت کاٹ کر یا استعمال کرنے کے لیے کاٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مَيِّت، وہ مردار ہے، ناپاک ہے اور نجس ہے، اس کا کھانا ایک مسلمان کے لیے یا اور بھی کسی کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اس حدیث کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں میں سے کسی چوپاؤ کو جو موٹا اور تازہ ہوا کرتا تھا اس سے گوشت جو ہے کاٹ کر، وہ زندہ ہوتا اور اس سے گوشت کاٹ کر پکا کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کبھی عمل کو ایک تو حرام بھی کیا اور امت مسلمہ کو مزید یہ تنبیہ کی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اپنی امت کو جو ہے بتایا کہ یہ ایک سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ علماء کرام نے بیان کی کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ آپ جانور کو پہلے ذبح کریں، اس میں سے جو دم مسفوح ہے، حرام خون ہے، اس کو نکالیں، اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں۔ لیکن وہ اس طرح کیا کرتے تھے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام اور منع کر دیا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جانور کے اوپر ظلم ہے کہ آپ زندہ جانور کی جو ہے اس سے گوشت کاٹ رہے ہیں تو یہ جانور کو اذیت دینے والی بات ہے، تو اس وجہ سے اسلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے جہاں پر یہ مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے، وہاں پر ایک بات یہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اسلام کو دیکھیں کہ کتنا ایک پاکیزہ دین ہے، کتنا ایک جو ہے منظم اس کے طریقہ کار ہیں کہ اس نے صرف مسلمانوں اور ایک انسان کے حقوق کو سامنے نہیں رکھا بلکہ جانوروں کو بھی اس نے حقوق دیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ کیا جائے، بلکہ اسلام کتنا ہی ایک پیارا دین ہے کہ جس نے ہر معاملے کے اندر ہر چیز کے حقوق مجھے اور آپ کو بتلائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
روایات کے اندر بھی یہ بتلایا ہے کہ اتقوا اللہ البہائم، جانوروں کے معاملے کے اندر اللہ رب العالمین سے تم ڈر جاؤ۔ اور یہ روایت اس وقت فرمائی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک دروازے سے انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ کسی نے باندھا ہوا ہے دروازے کی جو ہے باہر سائڈ کے اوپر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے دوبارہ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ اونٹ اسی طرح جو ہے باندھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو فرمایا اتقوا اللہ البہائم، ان چوپاؤں اور جانوروں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اگر قیامت والے دن، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری اگر وہ بغیر سینگوں والی بکری کو بھی ٹکر مارتی ہے تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اتنا عدل فرمائیں گے کہ ان کو بھی دوبارہ لائیں گے میدان حشر کے اندر، اور جو بغیر سینگ والی بکری ہے اسے بدلہ دلوائیں گے۔ تو کیا جو یہ جانور چوپائے اگر ان کے ساتھ میں اور آپ ظلم کریں گے تو کیا اللہ رب العالمین، دیکھیں وہ سینگ والی بکری عقل نہیں رکھتی، وہ اگر اللہ رب العالمین بدلہ دلوا رہے ہیں تو میں اور آپ اگر جانوروں کے ساتھ ظلم کریں گے، ان کو اذیت پہنچائیں گے تو بالاولیٰ مجھ سے اور آپ سے حساب لیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اگر لولا البہائم، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو اللہ رب العالمین کبھی بھی آسمان سے جو ہے پانی نہ نازل فرماتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو چوپاؤں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میں نے اور آپ نے رکھے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت اچھے طریقے سے کریں۔ اگر نہیں رکھ سکتے یا ہمیں جو ہے طاقت نہیں ہے تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس آدمی کو مہیا کر دیں کہ جو شوق بھی رکھتا ہے اور اسے سنبھال بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، جی سمجھنا چاہتا ہوں جی جی جزاک یہ ربنا وابعث فیہم، یہ ہم اور آگے بھی ہم، اس کی آپ نے ترجمہ کیا ان کے جی جی یا ان کے یا ہوا ہما ہم؟ نہیں ان کے، کیونکہ جو ان میں سے جو وہ لوگ ہوں گے نا، لوگوں